السلام علیکم، میں امتیاز شاد۔ عمر خیام ریاضی دان، فلسفی اور وقت کے شاعر۔ تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو ایک ہی وقت میں سائنس، فلسفہ اور شاعری تینوں کو چھو لیتی ہیں۔ ایسا ہی ایک نام ہے عمر خیام کا۔ وہ شخص جس نے ستاروں کا حساب بھی لگایا اور وقت کی حقیقت پر اشعار بھی کہے۔ عمر خیام 1048 عیسوی میں نیشا پور موجودہ ایران میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام عمر بن ابراہیم خیام غیاث الدین ابو الفتح تھا۔ وہ بچپن سے ہی غیر معمولی ذہین تھے۔ انہوں نے ریاضی، فلکیات، فلسفہ اور ادب سب میں مہارت حاصل کی، لیکن ان کی اصل پہچان ایک ایسے انسان کی تھی جو کائنات کو سمجھنا چاہتا تھا۔ عمر خیام نے ریاضی میں خاص طور پر الجبرا کو نئی سمت دی۔ انہوں نے مکعب مساوات کے حل کے طریقے پیش کیے جو اس وقت ایک بڑا علمی چیلنج تھا۔ ان کا طریقہ ہندسی وہ جیومیٹرک تھا، یعنی وہ الجبری مسائل کو ہندسی شکلوں میں حل کرتے تھے۔ ان کی بنائی گئی مساوات آج بھی ریاضی میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ خیام کا کام بعد میں یورپ کے ریاضی دانوں کے لیے بنیاد بنا۔ عمر خیام صرف ریاضی دان نہیں تھے بلکہ ایک ماہر فلکیات بھی تھے۔ سلجوق حکمرانوں کے دور میں انہیں ایک بڑی رصد گاہ میں کام کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے ایک جلالی کیلنڈر تیار کیا جو اپنے وقت کا نہایت درست کیلنڈر تھا۔ یہ کیلنڈر شمسی سال کی پیمائش میں انتہائی درست سمجھا جاتا ہے۔ آج کے جدید کیلنڈر سسٹم کے قریب ترین ابتدائی نظاموں میں سے ایک تھا۔ عمر خیام ایک فلسفی بھی تھے۔ وہ زندگی، وقت اور تقدیر پر گہری سوچ رکھتے تھے۔ ان کا انداز ہمیشہ سوال اٹھانے والا تھا، مثلاً ہم کون ہیں، وقت کیا ہے اور زندگی کو مقصد کیا دیا گیا ہے، یا زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ان کی یہ سوچ ان کے اشعار میں واضح محسوس کی جا سکتی ہے۔ عمر خیام کو ان رباعیات کی وجہ سے دنیا آج ایک شاعر کے طور پر جانتی ہے، اور ان کی شاعری میں وقت کی ناپائیداری، زندگی کی حقیقت اور انسان کی محدود سمجھ نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ ان کے اشعار دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں اور آج بھی پڑھے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک لمحہ ہے اور اس لمحے کو سمجھنا ہی اصل حکمت ہے۔ عمر خیام کا اثر صرف مشرق تک محدود نہیں رہا بلکہ یورپ کے سائنسدانوں اور شاعروں نے بھی ان سے متاثر ہو کر تحقیق اور ادب کو آگے بڑھایا۔ ان کا کام آج بھی ریاضی، فلکیات اور ادب میں زندہ ہے۔ عمر خیام 1131 عیسوی میں وفات پا گئے، لیکن ان کی سوچ آج بھی زندہ ہے۔ وہ ایک ایسے ذہن تھے جس نے کائنات کو بھی سمجھا اور انسان کے دل کو بھی، اور شاید اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ خیام نے وقت کو صرف ناپا نہیں بلکہ اسے محسوس بھی کیا۔